Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو میں یس کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے, پہلے 5 کا دور تھا, 20 روپے کر 10-20 ہو گیا ہے, تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے, مسلمان تو مومن سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے, لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاء اللہ, کیا خاص طور پہ کراچی, پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کھڈے روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی, چیخیں نکل گئی ان کی, بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے, وہ رکشا اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے, ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, وہ نہیں ٹیکسی افورڈ کر سکتا, اور ٹیکسی میں دھکے نہیں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو. تو وہ تو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڈے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھی ٹائم پہ کھڈا آ سکتا ہے. اسپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے, جیسے کٹی پہاڑی ہے, پوری پہاڑی ہے یہ نا, ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا, ہم اسپیڈ میں, کوئی نشان ہی نہیں اسپیڈ بریکر. وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے, میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں, گاڑی کا انجن آئل لیک ہونا شروع ہو گیا, اور وہ سارا انجن آئل ختم, اور گاڑی کیا انجن کیا ہو گیا, سیز. اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی, وہ ایک نئی ٹینشن ہے. وہ اگر 10,000 کا خرچہ ہے تو 1,00,000 کر کے بتائے گا وہ, پھر اس میں 5 چیزیں اور نکالے گا, وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی, جھوٹ. ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ, دیندار ہے, لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ, تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا, 20 چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں, اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے, قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو. وہ کچھ ایسا ٹیکا لگائے گا گاڑی میں کہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے ہو. الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے, اس کی جو بھگتے ہیں وہی بتا رہے ہیں ہم. یہ والا ٹائر ادھر ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سا ادھر ہو گیا, اب یوں میرے پاس بائک تھی, ایک دفعہ میں گرا اس سے 125, تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو گیا. اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح سیدھا ہونا چاہیے نا, اتنی 125 0 میٹر رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہو نا. 1 سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا. ڈینٹر کے پاس لے کر گئے, وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتا, پھر ادھر. ابے میں نے کہا یار تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ, نہیں آتا تو رہنے دو. آتا سب کو ہے, آتا. پھر آخر میں کہنا اس کو کمپنی لے جاؤ, کمپنی لے جاؤ, 125 کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی. تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی, تو مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیا کرے گی کمپنی بیٹھ کے اس میں. اتنے کی بائک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی, اگر کر بھی لے گی تو. معاہدوں کی خلاف ورزی, معاہدوں کی خلاف ورزی, جھوٹ. جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے نا, جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. تو بات وہیں سے چلی تھی. وہ کہتے ہیں نا شاعر نے, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا بیان میں وہ مختصر ہوتا ہے. اس دعوے کو کیونکہ کھوپڑی بہت ٹائٹ سخت اللہ نے بنائی ہے, تو اس کھوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیل ٹھوکی جاتی ہے, 50-60 دفعہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے, لیکن اس کو کھوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ 1-1 سوا گھنٹے کی چوٹیں ہوتی ہیں. دعویٰ آخری 5 منٹ کا ہوتا ہے. تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور بولے کیا جا رہے ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جزیات کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرتا ہے مسلمان، صفائی نصف ایمان ہے، چلو جمعے میں نہا کے جاؤ، کیونکہ صفائی کیا ہے؟ بولو، پہلے چاول کا شاپر اوپر سے کھڑکی سے پھینکو، نیچے باہر، یہ نہیں دیکھو کس کے گھر کے باہر جا کے گر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پڑوسیوں کے، تو یہ چھوڑو. جمعے میں کیا کرو؟ ڈیٹول سے نہاؤ. جمعے میں مسلمان، جمعے میں نہانا کیا ہے؟ سنت عمل ہے. ڈیٹول سے نہائیں گے آج ہم، سینیٹائزر سے نہائیں گے آج ہم، کورونا بھی پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ نہانا کیا ہے؟ سنت. اور ماشاء اللہ استنجا پونے گھنٹے کا استنجا، کیونکہ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. میں نے دیکھا ہے وہمیوں کو، اور اب تو یہ وہم کا مرض اتنا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی اسی طرف جا رہا ہے. وہ صفائی، وہ وہمی والی صفائی نا، واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، لوٹوں کے لوٹے خالی کر دیے، بالٹیوں اس کا وقت کا معذرت کے ساتھ استنجا ہوئی، اتنی صفائی کا عادی ہے یہ. او بھائی تو 2 منٹ لگا یار، بس ہو گیا صاف، کافی ہے. اس کی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جراثیم سارے مر گئے کہ نہیں مر گئے، آغا خان سے ٹیسٹ کرواؤ جا کے یار، دیکھنا کوئی جرثومہ باقی تو نہیں رہ گیا. تو آپ اس قدر وہمی. اور پھر وضو کے لیے دیکھو، صفائی چونکہ نصف ایمان ہے، تو اب وضو میں نل کا کھول کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے رگڑائی ہو رہی ہے جیسے گاڑیوں کی رگڑائی ہوتی ہے نا، گاڑیاں دھلتی ہیں نا اس میں، سروس اسٹیشن پہ جو گاڑیاں دھلتی ہیں ان کی پوری لپائی پتائی، تو بیٹھ کے گھنٹوں پورا نل کا پورا فل کھولیں گے، رگڑ رہے ہیں ایسا کر کے، رگڑے جا رہے ہیں کہ کہیں بال خشک نہ رہ جائے. بھائی آپ ایسے چلو میں پانی لو، یوں کرو، نل کا بند کر دو، ختم، 3 دفعہ پانی لو، ہو جاتا ہے، بس اتنی کافی ہے صفائی. باقی دوسری صفائی کو فوکس کرو بھائی، گھر کو صاف رکھو، گھر کے باہر کا ایریا صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، خواتین کو سمجھاؤ کچن کو صاف رکھیں. ہمارے ہاں مشہور تھا پہلے، اب تو دادیاں نانیاں یہ باتیں بتایا کرتی تھیں کہ کسی خاتون کا رشتہ آیا ہو نا کسی گھر سے، تو جب اس کے گھر جا کے خاتون کو دیکھنا ہو کہ ان کی بیٹی سلیقے والی نہیں ہے یا نہیں ہے، تو 2 چیزیں دیکھو، ایک واش روم اور ایک کچن. 2 منٹ میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اچانک چھاپا مارو، کیونکہ ویسے آپ بتا کے جاؤ گے تو اس دن تو وہ تیزاب سے دھوئیں گے کچن کو کہ بھائی رشتے والے آ رہے ہیں، اور وہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ دھلا ہوگا. بس چھاپا مارو اور دیکھو، جس لڑکی نے اپنے گھر سے سلیقہ نہیں سیکھا، کسی کا باپ بھی اس کو سلیقہ نہیں سکھا. یہ دماغ سے نکال دو کہ جب وہ آئے گی تو خود ہی سیکھ لے گی، یہ نہیں ہوتا. یا تو بالکل کم عمری میں شادی ہوئی ہو نا، وہ پھر ایک الگ بات ہے، یعنی بالغ ہو چکی ہو لیکن عمر کم ہو تو وہ پھر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو آج کل جن پکی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اب اس کو سلیقہ سکھانا چھوڑ دو، اب نہیں ہو سکتا. اب بس اپنا کمرہ تھوڑا سا خود جھاڑو لگا کے صاف کر لیا کرو، کیونکہ جو یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، باپ بھی نہیں، یہ ماں سکھاتی ہے، اس میں باپ کا بھی کردار نہیں ہوتا. تو لوگ پھر لڑتے ہیں مجھ سے، آگے بولتے ہیں یار وہ سلیقہ نہیں ہے. میں نے کہا پہلے سے نہیں تھا تو اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو، اب برداشت کرو ایسے ہی. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان بیسوں پہ علیحدگی ہو، یہ نہیں ہو. اور یہ بعض لوگ کا خیال ہے ہم گھر میں ماسیاں رکھ لیں گے تو صاف ہو جائے گا گھر. دماغ سے قیامت تک کے لیے یہ چیز نکال دو کہ اگر آپ کی گھر والی کی طبیعت میں سلیقہ نہیں ہے، ماسیاں 100 بھی رکھ لو گے، گھر صاف نہیں رہے گا. کیونکہ گھر کو صاف کرنا یہ آسان ہے، رکھنا بہت مشکل ہے. جن کی طبیعتوں میں صفائی اور سلیقہ ہوتا ہے نا، وہ گھر صاف رکھتے ہیں، کرتے نہیں ہے. کرنے کا مطلب ایک دفعہ ہو گیا بس، وہ تو پھر فوراً گندا ہو جائے گا. ارے ایک دفعہ کچن صاف ہو گیا صبح تو فوراً ناشتہ بنے گا تو دوبارہ گندا ہو گیا، لنچ میں دوبارہ گندا ہو گیا، بچے کو کچھ پلانا ہے دودھ گرم کر کے وہ دوبارہ گندا ہو گیا. تو گھر صاف کرنا اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، رکھنا بڑا مسئلہ ہے. تو بعض خواتین گھر صاف رکھتی ہیں، بعض کرتی ہیں رکھتی نہیں ہیں، اور بعض کرتی بھی نہیں ہے رکھتی بھی نہیں ہے. تو جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا، وہ یہ تیسری قسم زیادہ چل رہی ہے کہ نہ کرنا ہے نہ رکھنا ہے. کیونکہ معذرت کے ساتھ ماں باپ ان کو دنیا کی ہر چیز سکھا رہے ہیں، گھرداری نہیں سکھا رہے. کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کا گھرداری ٹاپک ہی نہیں ہے. آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں کالج میں پڑھا رہے ہو، ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے، ان کا ٹاپک فزکس ہے، ان کا ٹاپک کیمسٹری ہے. گھر تو سائنس کی کے ٹاپک میں آتا ہی نہیں ہے نا. اب یا تو گھرداری کی معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہے
تو اس کو بھی سکھانے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھتے ہو صرف معاشرے میں انجینئر چاہیے, ڈاکٹر چاہیے. او بھائی معاشرے کو ایک گھر والی بھی تو چاہیے نا اچھی. یار کیا کریں یار, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا یار. مجھے بتاؤ معاشرے کو ایک گھر اچھے گھرداری کی بھی تو ضروری. آپ یہ کہہ سکتے ہو نہیں اب معاشرہ ماڈرن ہو گیا ہے, اصل میں سارا کچھ سب چیزوں کا حل سائنس میں ہے, تو پھر یہ گھر گرا دو, ہوٹلوں پہ آ جاؤ. یہ جو گھر بنا رہے ہو نا بحریہ ٹاؤن میں, ڈیفینس میں, گلشن اقبال میں, یہ ان ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. خام خواہ کی انویسٹمنٹ بلا وجہ کی, نہ کرائے پہ لو نہ خریدو, پھر ہوٹل میں رہا کرو. سمجھ رہے ہو, کرائے پہ لے لو, اتنا خرچہ نہیں ہوتا اس میں, سستے ہوٹل بھی مل جاتے ہیں, تو اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے. جاؤ خام خواہ کی 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 کروڑ کی انویسٹمنٹ. تو لیکن اگر بچے بھی پیدا ہوں گے, گھر والی بھی چاہیے, بیگم بھی ہو, تو پھر اس کو تمیز بھی ہونی چاہیے کہ گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے, میاں کو کیسے پوچھا جاتا ہے, آفس میاں جب جاتا ہے تو اسے کس طرح سے ٹاٹا کرنا ہے, جب وہ گھر پہ آئے گا تو کیسے اس کو ریسیو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کن چیزوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں زبان کو کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے. بھائی منع کے ابا یہ پسند نہیں کرتے بالکل, ٹھیک ہے نا, یہ ان سے ان کا میٹر کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ تمیز, اور اس کو بھی چاہیے کہ بھائی جب گھر تمیز سے چلانا ہے تو دونوں نے مل کے چلانا ہے نا. تو اسکولوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا, یونیورسٹیوں میں تو نہیں سکھایا جا رہا, بلکہ باغی بنایا جا رہا ہے, الٹا سکھایا جا رہا ہے, اگینسٹ کیا جا رہا ہے. عورت کو شوہر سے آزاد, یہ شوہر وار کچھ نہیں ہے. وہ میں بتاؤں, کرنل ہیں ریٹائر, میری دوستی ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ میری بچی ایک بہت ہی ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے, تو میں نے اس سے پانی مانگا, تو بچی نے کہا آپ خود جو کام آپ خود کر سکتے, انگلش میں کہا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہیے. کہہ رہے, میں نے کہا یار ہماری ماں جب ہمیں بلاتی تھی, ہمارے تو بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ پہلے کون پانی پلائے گا, اور دعائیں لیں گے ماں کی. یہ کیا سیکھ رہی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح سیکھ رہی ہے, یہ اپنے حساب سے جو اس کو سکھایا یہی جا رہا ہے, کیونکہ یہ سارا جو ہمارا نصاب تعلیم وہ تو گوروں سے لیا ہے, چلو ٹھیک ہے لے لیا, ان کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے نہیں کوئی, لیکن کلچر بھی کہاں سے لیا جا رہا ہے, گوروں سے. ان کا تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. میں تھائی لینڈ گیا, اتنے بڑے بڑے بنگلے, میں نے کہا مجھے ان کے اندر لے کے جاؤ, گھروں کے اندر, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیا ہے, اندر سے کیسے ہیں یہ لوگ. تو وہ لے کے ہی نہیں گئے, انہوں نے کہا رہتے ہی نہیں ہے. گھر 1000 گز کا ہے, اس میں ایک بوائے فرینڈ ایک گرل فرینڈ, اور اگر چلو میاں بیوی بھی ہوں گے تو ایک آدھ بچہ ہوگا, تو اس کے لیے اتنا گھرداری اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہ کہتے کیا ٹینشن ہے, صحیح ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. پیسہ تھا تو انہوں نے ایک 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, لیکن اندر سے خالی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو گلستان جوہر میں جاؤ آپ, اتنا سا فلیٹ ہوگا, اندر سے کیا ہوگا, آباد ہوگا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اب باہر نکل جاؤ نا آبادی کے, یار تم ایک کمرے میں اتنے بچوں کو کیوں گھسیڑا ہوا ہے تم نے. یہ اللہ کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے اتنے بچے دے دیے, اللہ نے زمین بھی تو اتنی بڑی دی ہے. اللہ نے جب آپ کو اتنے سارے بچے دے دیے تو اللہ کی زمین تھوڑی کم تھوڑی ہے, اللہ نے ایسی آبادیاں بھی تو دی ہیں, جاؤ اچھی آبادی ہیں لیکن کھلی آبادی میں نکلو, باہر پھیلو, شہر کے باہر آبادی بڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں جگہ ویسا ہی نہیں ہے, اور مفتی صاحب کہتے ہیں بچے زیادہ ہوں. تو جگہ کیوں نہیں ہے, یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ جوڑیا بازار کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہی اپنے 20 افراد کو رکھنا ہے آپ نے, یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. اللہ کی زمین تو جاؤ کراچی سے حیدرآباد, زمین ہی زمین, لیکن خود ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفائی نصف ایمان اور یہ ساری چیزیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو غیر مسلموں میں بھی ہے, تو اگر ان علامات کی بیس پہ جنت ملے گی تو پھر گوروں کو ملنی چاہیے, ہمیں نہیں ملنی چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم جزیات کو دیکھ رہے ہیں. جیسے جس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا کو یہ پسند ہے کہ میں مریضوں کا علاج کروں, وہ تو میں ویسے ہی ڈاکٹروں کے مشورے سے کر لیتا ہوں. میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھوں, وہ تو میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. او بھائی ابا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد یہ علامتیں, کیونکہ جب ڈاکٹر بنو گے نا تو ان علامات کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھو کسی کو بخار ہے, گلا خراب ہوتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے, تو بخار ایک علامت ہے, یہ پیدا نہیں کیا اس نے, جب گلا خراب ہوا تھا خود بخود اس پر بخار شروع.
ڈاکٹر کہتے ہیں نا کرونا میں سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے, سب کے ساتھ نہیں ہوتی, یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کی نہیں ہوتی پھر بھی کرونا ہوتا ہے, لیکن بہت مضبوط ایک علامت ہے. تو سونگنے کی حس ختم خود سے نہیں ہوئی ہے, یا آپ نے خود نہیں کی ہے, پہلے بیمار ہوئے اور اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. تو علامات کو فوکس کرو گے تو سونگنے کی حس تو ویسے بھی ختم کسی کی کرائی جا سکتی ہے. ابے ناک میں بھائی روئی ٹھوس دو اس کے, اب وہ سونگ رہا ہے نہیں آ رہا, آپ نے کہا کرونے کے کس میں ڈالو اس کو, سونگنے کی حس ختم ہو گئی. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. ہم نے کہا سخاوت پہ جنت ملے گی, تو جو جس کو ہم نے دیکھا سخی ہے. ہم نے کہا سچ بولنے پہ جنت ملے گی, تو ہم نے کہا جس کو دیکھا وہ سچا ہے وہ جنت میں, تو وہ انگریز نکلا. اور ادھر قرآن کہہ رہے بھائی جنت میں تو مسلمان جائیں گے, ہے وہی. ہم نے کہا یار صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی پر جنت ملے گی, تو ہم جب گئے باہر ملکوں میں تو ہانگ کانگ کو ہم نے بڑا صاف ستھرا دیکھا. جب کراچی آئے تو آتے ہی چھینکیں شروع, ایئرپورٹ پہ مجھے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. ایسے ایسے میرے تجربے ہیں. کراچی سے ہمیں بہت محبت ہے, میں جو کراچی کی برائیاں کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ محبت نہیں ہے, دکھڑا سنا رہا ہوں, دکھڑا کہ ہمارے حکمرانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے کراچی کا. تو اور میں لسانیت اور عصبیت کا قائل نہیں ہوں. میں جب کراچی کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مہاجر اور پٹھان کا مسئلہ ہے, ایسا نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو اپنے. بہت سے میرے کچھ بیانات کو لوگ غلط لے کے جا رہے ہیں. ہم نے عصبیت اور لسانیت کو اگر فروغ دینا ہوتا تو جب لسانیت اپنے عروج پر تھی اس وقت ہم نے لسانیت کے خلاف بیانات کیے ہیں کہ اسلام میں پٹھان مہاجر پنجابی کچھ نہیں ہوتا, ایک باپ ایک ماں سے اللہ نے پیدا کیا ہے. عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں دی. جس پیغمبر پر ہم ایمان لے کر آئے وہ عربی ہیں, انہوں نے خود اعلان کیا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو جس پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں وہ اپنی قوم کی نفی کر رہے ہیں, تو ہم کیا پٹھان مہاجر پنجابی اس میں پڑھیں ہم. تو میں جب کراچی کی بات کرتا ہوں اس کو پٹھان مہاجر مسئلہ نہ, یا پنجابی مہاجر اور سرائے کی مہاجر مسئلہ نہ بنایا کریں, کیونکہ فتنہ پرست لوگ نا وہ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں چیزوں کو. لیکن انسان جہاں رہتا ہے, پلتا ہے, جوان ہوتا ہے, اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے نا. تو ہم کراچی میں ہی رہے, ساری زندگی گزر گئی, یہیں کے نہاریاں پھوڑی ہیں, یہیں کے انڈے والا برگر بھی کھایا, زنگر بھی کھایا, اور یہیں پہ ہم نے وہاں چانپیں بھی کھائی ہیں الحمدللہ, شنواری اور پتہ نہیں کیا کیا, کتنے بڑے بڑے, مجھے ہوٹلوں کا نام یاد نہیں رہتا, کام یاد رہتا ہے بس الحمدللہ. وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کا کیا نام تھا, میں کو پتہ نہیں کیا نام تھا یار, کھانے کا پوچھو اچھا تھا کہ نہیں تھا. تو کھانے ہمیں یہاں کے مزے کے لگتے ہیں, نہاری ہے اور اس میں نیمبو نچوڑو اور مغز ڈلواؤ اور تھوڑا مکھن کا تڑکا لگواؤ اور پھر اپنی ذمہ داری پہ کھاؤ. اور اس پہلے سوچو کہ صبح پولیس آ کے اٹھائے گی آپ کو یا خود اٹھو گے, یہ سوچ کے کھاؤ. خیر, تو وہ تو ہر آدمی کو ہوتی ہے اپنی جگہ سے محبت. تو ہم نے علامات دیکھی, بس 4-5 منٹ میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. علامات دیکھی, ہم نے کہا یار اللہ نے قرآن میں کہا کہ صدقہ خیرات کرنے والے جنت میں جائیں گے, یار وہ تو اتنا بڑا ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اس نے فلاں آدمی نے. ہم نے کہا کہ بھائی وہ جھوٹ بولنے والے جہنم میں جائیں گے, تو جھوٹ تو سارے کون بول رہے ہیں. تو اصل میں قرآن یہ علامتیں بیان کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر علامتیں بیان کرتے ہیں کہ سونگنے کی حس چلی جاتی ہے کرونا میں, تو ہم کسی کو کرونا کا پیشنٹ بنانے کے لیے نا اس کی سونگنے کی حس کو فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی سونگنے کی حس ختم کرو, اس سے وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں بنے گا. یہ علامات ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں آپ میں کچھ اندر سے ایسی تبدیلی ہو جس کی وجہ سے آپ, جب یہ تبدیلی اندر سے چینجنگ آئے گی تو خود بخود یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اندر سے چینجنگ کیا ہے, وہ بڑی خاندانی ہے. وہ اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. وہ چینجنگ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے محبت مت کرو. جب دنیا سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تو جب آخرت سے محبت شروع کر دو گے پھر تو سارے کام آخرت کے لیے ہوں گے نا. سخاوت خود بخود ہوگی. جھوٹ سے خود بخود بچے گا, اس کو پتا ہے جھوٹ بولنے سے دنیا میں کامیابی ملتی ہے, آخرت میں اللہ کی نظر میں انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں, اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں, اور میں ایگریمنٹ توڑ کر دوسرے کا پیسہ لے لوں, یہ کیسے میں پیغمبر کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤں گا. میں نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے میں فلاں تاریخ تک پہنچا دوں گا, تو کل قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے تو کیسے سامنا کروں گا.
آپ کہیں گے میں نے ایگریمنٹ کیا تھا تو اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ان کے رحم و کرم پہ, اور تو نے ایگریمنٹ کیا اور دوسرے کے کروڑوں روپے تو نے ہتھیا لیے. کس منہ سے آئے تو حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے؟ لیکن وہی بات ہے نا, جب غیرت ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اصل میں مسلمان علامات کو فوکس کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دنیا سے دل لگانا نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں یہ دنیا اصل ہے بھائی, یہاں جس نے کھا لیا پی لیا, ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت نماز روزہ بھی چلتا ہے یار, تھوڑا بہت مدرسے میں ڈبے میں پیسے ڈال دیے, تھوڑا کسی غریب کی مدد کر دی, چلتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ تو کافر بھی کرتے ہیں نا. ہو سکتا ہے قبر وبر میں تھوڑا بہت کام آ جائے. جب وہ عربی ڈرامے دیکھ سکتے تھے کہ شاید اس سے بخشش ہو جائے, ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سے بخشش ہو جائے میری. اللہ کہے گا کہ بھائی عربی سے محبت تھی, عربی ڈرامے دیکھتا تھا. تو ہمارا حساب کتاب یہی ہے کہ یار تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تو ڈرامہ انگلش میں بھی آتا ہے, اردو میں بھی آتا ہے, تو عربی سے محبت ہے تو ڈرامے چینل کون سا لگایا ہوا ہے؟ بولو عربی. تو شاید اللہ بخش دے کہ بھائی تو عربی ڈرامے دیکھا کرتا تھا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے.